جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں، صبح خیر، اور بات کریں گے صوبہ سندھ کی، جہاں یہ کہا جاتا ہے یہ ایسا صوبہ ہے کہ جس کی مٹی، محبت، تاریخ اور تہذیب کی اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، لیکن اسی دھرتی پر ایک ایسا خون رواں ہے جو آج بھی غیرت کے نام پر بہایا جاتا ہے، اور جب غیرت کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ ماں، بہن اور بیٹی کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو گزشتہ 4 سالوں میں ہم ذکر کریں گے کہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کاروکاری کے الزام میں 595 انسان مار دیے گئے۔ انسان اس لیے کہہ رہی ہوں، صرف خواتین کی بات نہیں ہو رہی، اس میں شامل ہیں مرد حضرات میں، جس میں 595 جانیں، جن میں 466 خواتین تھیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، جنہوں نے کبھی زندگی میں وہ خواب سجائے تھے کہ ان کا گھر ہوگا، اس کو اس طرح سے سجائیں گی، اس طرح سے بنائیں گی اور اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں گی۔ مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ زندگی کی چمک اور رونق ان سے چھین لی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی لاشوں پہ کچھ لوگ بین بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروکاری کرنا ان کا حق تھا اور ان کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ اسی تمام سوالوں کے جواب آج ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے لیں کہ قاتل اکثر معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس طرح جی رہے ہیں اور آج بھی گھوم رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ہم نے آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں دیے، بلکہ ہر جو گنتی ہے اس کے پیچھے ایک درد چھپا ہوا ہے، ایک گھر جو ہے وہ برباد ہوا ہے۔ تو جناب اسی پہ بات کریں گے کہ صرف 2025 میں 10 ماہ میں 162 افراد کاروکاری کی بھیٹ میں چڑھ گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب رکے گا، کون اسے روکے گا، کون انصاف دلائے گا اور کون اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو ہمارے ساتھ جس وقت گیسٹ ہیں، پہلے میں ان سے چاہوں گی آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماروی ایوان، جو ہیومن رائٹس کے لیے کافی کام کرتی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم ماروی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام مہنور، آپ کو اور سب کو صبح بخیر۔ بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا ہمیں، اور خاص طور سے اس ٹاپک پہ جس پہ شاید ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بہت نگلیکٹ کیا ہوا ہے، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔ بالکل۔ لیکن جب میں یہ ابھی پڑھ رہی تھی کہ صرف 2025 میں جو 10 ماہ کے دوران 162 کاروکاری کی کیسز ہوئے، تو یہ بتائیے کہ واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مہنور، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس طرح کے ٹاپکس تبھی بات ہوتی ہے جب کسی کا معصوم کا قتل ہو جاتا ہے۔ بہت شور مچتا ہے کہ قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا، اور اس میں بھی سول سوسائٹی اور میڈیا ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر بھی ہمیں وہ پولیٹیکل ول اور وہ جو لوگ جو اصل اتھارٹی رکھتے ہیں وہ ہمیں اتنا اس حوالے سے ایکٹیو یا بات کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ جب ہم اسپیسیفکلی ان کیسز کی بات کرتے ہیں تو مہنور یہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے، اس نمبر سے زیادہ ان رپورٹڈ کیسز ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خواتین بیٹیوں کو اس طرح سے مار کر دفنا دیا جاتا ہے، کوئی ان کا کلیو اکثر نہیں ملتا ہے، اور بہت ٹائم بعد، اکثر اس طرح کے کیسز میں بہت ٹائم بعد پتہ چلا کہ اس طرح عورت کو، بچی کو دفنا دیا گیا اور پھر اس کی قبر کشائی اور پورا پروسیجر چلایا جاتا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں دکھایا سوسائڈ جاتا ہے مگر بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ۔ یہ جو غیرت کا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو سنبھالنے کے لیے وائلنس اور قتل کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر بیٹیوں کو، عورت کو، کیونکہ ہماری جو پدر شاہی نظام اور سوچ ہے وہ عورت کو اس کے فیصلے دینے کے حق نہیں دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ عورت ہمیشہ سنے، عورت ہمیشہ مانے، اور عورت اپنی کوئی پریکٹس نہ کرے، اپنا کوئی فیصلہ نہ لے، اپنی کوئی ول نہ رکھے۔ اور جب عورت اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنی ول کے مطابق، یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو فنڈامنٹل رائٹس سب کو دے رہا ہے اس کے حوالے سے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو گیا، رائٹ ٹو میرج ہو گیا، رائٹ ٹو اوپینین ہو گیا، رائٹ ٹو ورک ہو گیا، اگر اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تب بھی ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جرگوں کی نظر ہو جاتی ہیں، وٹے سٹے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ایون دو اگر کسی مرد کے گھر سے، کسی فیملی میں کسی مرد نے کوئی گناہ کر دیا ہے یا کوئی معاشری طور پہ کوئی اس نے مسئلہ کر دیا ہے، تو اس کی سزا اس کے گھر کی بیٹی کی چھوٹی عمر میں شادی کر کے یا اس کو بھیٹ چڑھا کر دی جاتی ہے۔ یعنی عورتوں کو آپ نے
ایک بوجھ اور اس طرح کی سزاؤں میں کمپنسیشن کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں. ہم کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ رائٹ ناؤ وی آر اسٹینڈنگ ان اے ڈیجیٹلائزڈ ایرا, اور اسٹل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاہلانہ سوچ موجود ہے, چاہے تو وڈیرے اس دقیانوسی سوچ اور وقت کے ہوں, یا تو وڈیرائی نظام اب ایک ماڈرن شکل اختیار کر چکا ہے, مگر اب بھی وہ اپنے فیصلے مسلط کرنے پہ تلا ہے. اب بھی وہ قانون کی جو بہتر طریقے سے امپلیمنٹیشن ہے, رول آف لا ہے, اس کو نہیں ہونے دے رہا ہے, پراپر طریقے سے پریکٹس نہیں ہونے دے رہا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہا ہے. تو ان تمام کیسز کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں, اور ڈیٹا ابھی جتنا ہمارے پاس ہے, ہمیں اور زیادہ شفاف ڈیٹا کی ضرورت ہے مہنور. جب تک ہم پراپر طریقے سے ڈیٹا نہیں معلوم کر پائیں گے, ان چیزوں کا حل نکالنا مشکل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے جو کیسز ہمارے سامنے, ابھی آپ نے خود کہا کہ ڈیٹا اس طرح سے نہیں ہمارے سامنے, لیکن جو سامنے ہے اس میں یہی والی بات کہ آج اس ماڈرن دور میں کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے تو یہ فیکٹس اینڈ فیگرز جتنے بھی ہمارے سامنے ہیں, خواتین کے جرم آخر معاشرے کی نظر میں کیا تھا؟ جو 466 خواتین جن کے ابھی ہمارے پاس نمبرز ہیں, کیا تھا آخر؟ مہنور, یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو غیرت کے نام پہ الزام لگا کے قتل کر دیے جاتے ہیں, اس میں زیادہ تر آپ کے فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں, شوہر, باپ, بھائی, اور اکثر خواتین بھی اس کے اندر رول پلے کرتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم بلوچستان میں بانو کے قتل کی مثال لے لیں, یا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں خواتین بھی ایکٹیولی رول پلے کرتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم کاروکاری کے ان کیسز کے اندر یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ مرد کو بھی اکثر مار دیا جاتا ہے, لڑکی اور لڑکے دونوں کے اوپر الزام لگا کے. تیسری اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے گاؤں میں, خاندانوں میں, اور اس کو بہادری کا سمبل, بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, اس کو بہادری کا سمبل بتایا جاتا ہے کہ جی اس ہمارے خاندان کے مرد نے پورے خاندان کی عزت بچا لی ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اس عزت کا بوجھ اور اس عزت کو بچانے کا جو کارنامہ ہے, وہ جو گاؤں کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں, اس میں اکثر میل کازنز ہوتے ہیں, اس میں اس گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے اس طرح خواتین کو مار کے, اس طرح کپلز کو مار کے غیرت کے نام پہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ عورت نے اپنی ایکسرسائز کی ہو مرضی اور کسی کو پسند کیا ہو, یا کوئی شادی یا اس طرح کی. بہت سارے کیسز میں جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. This becomes an excuse to kill the woman, that اگر ہمیں ہماری جائیداد میں حصہ نہیں دینا, کاری کر کے مار دیا. اگر بیوی پسند نہیں آ رہی ہے, دوسری شادی کرنی ہے, کاری کر کے مار دیا. So this is how, even though ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا جس میں ایک مرد سے باہر کہیں کوئی قتل ہو گیا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر آ کے بوڑھی ماں کو مار دیا, کہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی ماں کو کاری کے الزام میں مار دیا کیونکہ باہر اس سے قتل ہوا ہے, لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بوڑھی عورت کو اس نے مار دیا. سو دس از ہاؤ دس پریکٹس ہیز بین یوزنگ, اور اس طرح ایکسپلائٹ بھی کیا جا رہا ہے بہت برے طریقے سے. میں آپ کو قانون کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی. 2016 میں قندیل بلوچ کے قتل کے بعد قانون میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چینجز آئے, اور اہم چیزیں یہ تھیں کہ جو بھی کوئی غیرت کے نام پہ قتل کرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی. کیونکہ اکثر ان کیسز میں ایسے ہوتا تھا کہ جی خاندان میں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا ہے, تو اب 2 ہی بچے تھے یا جو بھی ہے, ایک ہی مرد تھا, تو اب اس کو بچانے کے لیے خاندان والے ہی معاف کر دیتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ کیسز ہیں, اور اسٹیٹ خود مدعی بنتی ہے. زیادہ تر کیسز میں معافی اس میں نہیں دی جاتی ہے, عمر قید کی سزا کو لازمی قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو کچھ چینجز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ماہنور جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے ہم وہیں پر ہی کھڑے ہیں. ماروی, جب یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں, قانون بن گیا ہے, تو یہ کیسز میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے. آپ نے کہا ابھی تو رپورٹ نہیں ہو رہے, تو وجہ اس کی کیا ہے کہ کیوں امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہے؟ امپلیمنٹیشن آگاہی سے آتی ہے, ختم نہیں ہو رہی یا کیا؟ بہت سارے ریزنز ہیں, اس میں سب سے بڑا ایک یہ ریزن بھی ہے آگاہی. آگاہی پہ کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا ہے. اس بات کی آگاہی پھیلانی ہے کہ قتل کر کے آپ اپنی غیرت نہیں بچا سکتے ہیں, اور اس بات کی بھی آگاہی پھیلانی ہے کہ عورت کے سر پہ ہی ساری غیرت کا بوجھ کیوں رکھا ہوا ہے. تو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, قوانین کے حوالے سے بتانے کی ضرورت ہے, اور ان کیسز میں
بہت کم لوگوں کو سزائیں ملی ہیں آج تک، اور جو سزائیں ملی ہیں ان کیسز کو سکسیس سٹوری کے طور پہ معاشرے کے سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو ان کی اپنی مرضی امپلیمنٹ کرنے یا ایکسرسائز کرنے پہ ہم ان کا قتل نہیں کر سکتے۔ تو آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پولیٹیکل ول کی بہت زیادہ ضرورت ہے، قوانین کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اب یہ غیرت کے نام کا بوجھ عورت کے جینڈر کے اوپر سے اب ہٹایا جائے، ایگزیکٹلی، کیونکہ remove کاروکاری کیا وہ جائے۔ ورڈ ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ صرف عورت کو ہی اس کی سزا ملتی ہے، لیکن بالکل یہاں پہ ایسا ابھی ہی ہے۔ آج لیکن یہی پتہ چلا بالکل۔ کہ خالی خواتین ہی نہیں، مرد حضرات کو بھی اس کی بالکل سزا ایسا ملتی ہی ہے، ہے۔ لیکن اس سزا کو جو ہے اگر اس کے لیے قانون ہے تو اس پہ ضرور عمل ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ قانون آپ کی نے امپلیمنٹیشن بہت زیادہ بالکل، ضروری ہے۔ بہت شکریہ ماروی، آج کے پروگرام میں آپ آپ آئیں کا اور آپ نے شکریہ۔ اس بارے میں آگاہی دی کہ قانون تو بن گئے لیکن امپلیمنٹیشن ہونا سب سے پہلی بہت ضرورت زیادہ ہے۔ ضروری ہے۔ اور یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔